مان جاتے ہیں، لیکن فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت کو اور اپنی طاعت کو۔ اور دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یومہم بارزون، سب لوگ بالکل اوپن ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کسی کی کوئی بات اس دن چھپی نہیں رہے گی، ہر ایک الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہر جان کو اس جو کچھ وہ کر کے لایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم الیوم، آج کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس ذات کی جانب سے یہ سارے اعلان ہو رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینے میں جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر آپ تذکرہ پڑھیں گے اور سنیں گے، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور فرعون یہ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اپنے رب کو بھی بلا کے دیکھ لے ساتھ، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ معلوم ہوا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب بھی تشریف لاتے رہے وہ وحی پر مبنی طرز حیات لے کر آئے، اور فرعون اپنے طرز حیات کو جو انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کو آئیڈیل طرز حیات کہتا تھا، اور اس کو خدشہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے سامنے جو نقطہ نظر پیش کریں گے، جو لاہ عمل پیش کریں گے، جو دستور حیات پیش کریں گے، وہ ہمارے اس طرز حیات کو چینج کر دے گا۔ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، اور نہ صرف یہ کہ ناکام کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ وقال فرعون، اللہ تعالیٰ فرعون کی ایک اور بات نقل کر رہے ہیں، یا حامان ابن لی صرحن، اور کہنے لگا کہ اے حامان جو اس کا وزیر تعمیرات تھا، اونچا سا محل میرے لیے بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کا پتہ کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وانی لاظنہ کاذبا، کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے لیے اس کے کام ہم نے خوشنما بنا دیے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ رک گیا، روک دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرعون کی چال بازیاں سوائے تباہی کے اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ لیکن جو ایک صاحب ایمان تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی فائدے کی محدود زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کی تقریر چل رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو برے عمل کرے گا اس کا برا بدلہ اسے دیا جائے گا، لیکن جو اچھے عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے نعوذ باللہ آگ کی طرف بلاتے ہو، مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جبکہ میں تمہیں بخشنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائی۔ پھر برزخی عذاب قبر کا ذکر فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے جو حکم دیا، فاصبر، آپ کفار کی طرف سے جو ناروا رویے ہیں ان پر صبر کرتے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم اللہ کبر، ان کے سینے میں اصل میں گھمنڈ ہے، فاستعذ باللہ، آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ قال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں،
اللہ اکبر سیدخلون جہنم داخلین، وہ یقیناً ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ ان سے بار بار مانگو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی بات پر کان نہیں دھرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور کہتے ہیں کہ اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں، تردید فرما رہے ہیں۔ قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ کہ کس طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے ساتھ بات کی۔ قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا اور طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں؟ ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے ان سے طاقت میں۔ چنانچہ پھر ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی اور اپنی جو اپنا کوڑا ہے سزا کا ان پر جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی جو کھالیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور اپنی کھالوں سے اور اعضاء سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تو ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ یہ جواب میں کہیں گے، اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے۔ کفار کا وہ قرآن کریم کے خلاف جو مہم انہوں نے مکہ مکرمہ میں چلائی تھی کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کی بات کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خلل ڈالو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ بات کفار نے اس وقت کہی تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاں گھر کے باہر چھوٹی سی جگہ بنائی گئی عبادت گاہ مسجد میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور بچے ان کے آگے سنتے تھے، عورتیں سنتی تھیں، متاثر ہوتی تھیں۔ انہوں نے قرآن کی آواز کو روکنا چاہا، اس لیے کہ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آج کا عالم کفر بھی قرآن کی آواز کو روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان غلط لیڈروں کی قیادت کو قبول کیا، جن لیڈروں نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے پروردگار ہمیں دکھا وہ لیڈر دونوں گروہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں حق سے روکا۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ہم ان پر فرشتے اتاریں گے، فرشتے ان پر اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر معزز ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات جو معاشرتی زندگی میں ہمارے کام کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کھل کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، مسلمان ہونا اس پر معذرت نہ کیجئے، مسلمانوں کے عمل یقیناً ہمیں شرمندگی کا ہمارے لیے باعث بنتے ہیں، لیکن اسلام بہرحال یقیناً ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمارے لیے ہر طرح سے قابل عمل ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس سے بہتر سلوک کے ساتھ اس کو جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اس کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کیا خوبصورت ایک تعلیم ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے جو دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مظاہر قدرت کو سجدہ نہیں کرنا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ مظاہر قدرت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بوڑ کے درخت کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میری تخلیقی قدرت کے شاہکار ہو، تمہیں ان مظاہر قدرت کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو نہ چاند کو نہ سورج کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو سجدہ اس کو کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات عالی تمہارے خالق ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ کتاب و عزیز بھی ہے، یعنی عزیز کی کتاب بھی ہے، اور یہ ایڈجیکٹو فقرہ ہے، کتاب عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے سامنے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑی حکمت والی ذات، قابل تعریف ذات کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب میں باطل شامل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کے حوالے سے بالکل محفوظ کتاب ہے، الحمدللہ۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی 24ویں پارے کی جو آخری آیت ہے وہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا یقیناً۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے لیے خود ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے کریں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا، اور جو جو بوئے گا وہ جو کاٹے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم کر رہے ہیں اسی کا ہمیں صلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز